بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، وہ لوگ اس طرح کیوں چاہتے ہیں تم کو کافر بنانا؟ یہ کہ ان کے دل کے اندر تمہارے بارے میں حسد بھرا ہوا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، ان پر حق کے واضح ہو جانے کے بعد، فاعفو، چھوڑ دو ان کو، درگزر کر دو، معاف کر دو ان کو، واصفحوا، معاف کر دو ان کو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں تم کو بدل دیں، کافر بنا دیں۔ ان کے دلوں کے حسد کی بنیاد پر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یہ کام وہ لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ حق کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد وہ لوگ اس طرح چاہتے ہیں، حسد کی بنیاد پر حق کے واضح ہونے کے بعد وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اب تم کیا کرو؟ ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ، تو اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ان کو کافر بنا دیں۔ یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہی سوچ ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ان کو کافر بنا دینا۔ اسی لیے وہ لوگ فل محنت اور کام بھی کرتے ہیں، آفر بھی دیتے ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ یہودی ایک زمانے سے مسلسل اس بات کی کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ نصارہ کا بھی یہی حال ہے کہ مختلف قسم کے لالچ دے کر وہ کمزور اور غریب مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کی طرف وہ لوگ لینا چاہتے، مسلمانوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور عیسائی لوگوں کی تو بات ان کی آگے کی ہے، یہ لوگ تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لینے کے لیے اپنے اسکولز بھی قائم کیے، لوگ اپنے اسکولز، اپنے کھیل گاہ اور بچوں کے جذبات کے مطابق یہ لوگ چلتے رہتے ہیں۔ جو موسم آتا ہے اس وقت موسم کے حساب سے ان کو کھیل کھلاؤ، ان کو گفٹ دو، ان کو اپنے مذہب سے قریب کرو، یہ سب عیسائی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو تعلیم کے بہانے ان کو ان کے دین سے دور کرنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کو دین سے بیزار اور منحرف کرنے میں ساری قوتیں، ساری قومیں اندرونی طور پر متفق ہو چکی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پوری دنیا کی قومیں یکجٹ ہو گئی ہیں اندرونی طور پر۔ اسی لیے آج مسلمانوں کے اوپر ہر کوئی بھی آواز اٹھاتا رہتا ہے، مسلمانوں کو للکارتا رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم مسلمانوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے مسلکوں کے جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کمر بستہ ہو جانا چاہیے، نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ ہمارے آپسی چھوٹے موٹے اختلافات کو، تنظیمی، تحریکی، مسلکی اختلافات کو اٹھا کر ڈال کر ہمارے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو یکجٹ ہونا چاہیے۔ جب یہود ایک ہو گئے، عیسائی ایک ہو گئے، اور پھر پوری دنیا کی دوسری قوم کے لوگ ایکجٹ ہو گئے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، لیکن یہ لوگ کیوں ایک ہو گئے؟ ہم ایک خدا کو ماننے والے لوگوں کو
ہم سے شرک اور کفر کرانے کے لیے۔ تو جب پوری دنیا کی قومیں کئی خداؤں کو ماننے والے ایک ہو رہے ہیں تو پھر یہ خدا کو ماننے والی قوم کیوں ایک نہیں ہو رہی ہے؟ آپس یہ اختلافات کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جب یہ لوگ ایک ہو کر ہم کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم خود ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ایک جٹ ہو کر ہم کیوں اپنے ایمان پر اور اپنے بچوں کو ایمان پر جینے مرنے پر ان کی ایمان کی حفاظت کے ہم کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہی بات ہے۔ اب یہی اسی چیز کو ہندو لوگ کہتے ہیں ہندوانہ نعرہ گھر واپسی، اصل میں یہ یہودی تحریک ہے۔ اس وقت ملک بھارت میں یہ نعرہ چل رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، کوئی اسلام قبول کر لیا ہے، اصل میں تمہیں ہندوان سے بکرے لوگ بولتے رہتے ہیں، اسی کو گھر واپسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہودی خوب جانتے تھے، اب وہ آیت میں ہے نہیں من بعد ما تبین لهم الحق، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ یہودی خوب جانتے تھے حق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ لوگ پھر کیا کرتے تھے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان پر حق کھل گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں ہیں۔ وہی یہودی خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد تھا۔ کیا حسد تھا ان کو؟ وہی حسد پہلے کئی بات آ چکی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آئیں گے، ان کی خواہش کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، وہ تھی بات ان کی اور ان کی خواہش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں سے بھیجا تو وہ لوگ اس ایک بات پر ایمان لاتے نہیں تھے۔ جانتے تھے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مانتے نہیں تھے۔ ہم لوگ مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، جانتے نہیں، یہی فرق ہے۔ لیکن ان کو حسد تھا کہ خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے اور عرب کے مسلمانوں کو بھی لوگ بھڑکا کر ان کو بھی ایمان لینے سے لوگ آڑا پڑتے تھے، ان کو دل دماغ کو خراب کرتے تھے۔ عرب بھی مسلمان نہ ہو، یہ لوگ تو مسلمان نہیں ہو رہی یہودی لوگ، لیکن عرب کے لوگوں کو بھی مسلمان ہونے یہ لوگ نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو واپس کر لیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ نے ان کی دلی بات کو مسلمانوں پر کھول دیا کہ لوگوں کے دل میں کیا بات ہے، اللہ ان کی بات سے مسلمانوں کو مطلع کر دیا۔ اب ان سے کئی کو اللہ ان کی باتوں کو اللہ مسلمانوں پر کھول دیا۔ دیکھو یہ لوگ تمہارے بارے میں ایسی ذہنیت پالتے ہیں، لوگ تمہارے بارے میں ایسی ان کی فکر ہے، تمہیں کافر ہونا بول کر تم ان سے بچتے رہو۔ اللہ مسلمانوں پر ان کی دل کی بات کو کھول دیا۔ اس وقت تک مسلمان کو آپس میں ظاہری اسباب نہیں تھے، مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کی دل کی بات تم کو معلوم ہو گئی ہے، اب تم کمزور بھی ہو، مسلمان میجارٹی میں نہیں ہے، اب تم کیا کرو، تم معاف کرو، فاعفو، معاف کر دو ان کو، واسفحوا، درگزر کر دو ان کو، چھوڑ دو۔ کب تک؟ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی حکم نازل کر دے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ تم کو طاقت بخشے، جب تم میجارٹی میں آ جاؤ تو پھر تب تم ان کو کیا بھی کر سکتے ہو۔ اب تم میجارٹی میں نہیں ہے، تم میجارٹی میں اقلیت میں ہے، اب تم کیا کرو، چھوڑ دو ان کو، تمہارے کو خراب کرنے کی، تم کو کافر بنانے کی الگ سوچ میں ہے، اب تمہارے پاس طاقت ہے، تم کو چھوڑ دو، ہم تم کو طاقت دیں گے، ہم تم کو غلبہ دیں گے تو تب تم ان کو جو چاہے کر سکتے ہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، طاقت بھی دیا اور افراد بھی دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندوں نے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا۔ وہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا تو یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ خیبر میں ان کو جا کر رہنے کے لیے مدینے سے نکال دیے، وہ لوگ جا کر خیبر میں بسے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان لوگوں کو خیبر سے نکال دیا گیا، بلکہ عرب سے نکال دیا گیا ان کو۔ یہ ہوا حال ان کا، مطلب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت عطا کیا، غلبہ عطا کیا۔ تو اب یہ قرآن کی آیت رکھو، اب اس وقت کی حالت کو سمجھو۔ پہلی بات، اس سے یہودی اس وقت کی یہودی بھی اور اس وقت یہود و نصارہ بھی اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اس لیے وہ لوگ لالچ بھی دیتے ہیں، اپنے اسکولس قائم کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بچپن سے ان کے دماغ کو کافر بنانے کے لیے، ان کے دل دماغ میں شکوک شبہات اور ڈور پیدا کرنے کے لیے اپنے اسکول قائم ہے، اور اپنے اسکول کے ذریعے سے وہ لوگ پڑھائی کم پڑھاتے ہیں، بچوں کو کافر زیادہ بناتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے اپنے اسکول قائم کریں، بچپن سے ہی ان کو اسلامی فکر ملے، ہمارے بچوں کو ان کا ذہن بچپن سے ہی اسلامی بنے، قرآنی بنے، رحمانی و ربانی بنے، محمدی ذہن بنے۔ اس کے لیے ہم کو اپنے اسکول قائم کرنا ہوگا، ورنہ پھر
اگر اپنے بچوں کو ہم اگر تہجد گزار ہیں، اگر جب تک ہمارے اسکولز نہیں بنیں گے تب تک ہماری تہجدیں ہمارے بچوں کے ایمان کو بتا نہیں سکتی۔ بچپن سے بچوں کو دماغ خراب کیا جا رہا ہے، تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ بچپن سے ان کی ایمان کی تربیت کرنا چاہیے۔ ایمانی تربیت کیسے ہوگی؟ اپنے اسکول قائم کر کے بچپن سے ان کو اسلامی فکر، قرآنی فکر، محمدی فکر، ان کو محمدی بنانے کے لیے، محمدی فکر دینے کے لیے اپنے اسکول قائم کرنا ہوگا مسلمانوں کو، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تہجد ہمارے بچوں کو ایمان کی، ان کے ایمان کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر سکے گی، پھر کام نہیں آئیں گی۔ وہی ہوا، یہ بات ہے۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ ہم کو ایمان سے پھیرنے کے لیے منظم طریقے سے لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنے اسکولز وغیرہ قائم کرنا ہے۔ تیسری بات کیا ہے ہمارے لیے؟ تیسری بات ہے مسلمان، جیسا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، تو اس وقت مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، یا پھر اس وقت کے دشمن لوگ مسلمان کمزور ہے سمجھ رہے ہیں، اور سمجھے یا پھر تم کمزور ہیں یا وہ آگے کی بات ہے، لیکن تم کرنا کیا ہے؟ تم اللہ پر بھروسہ کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنے بچوں کی تربیت میں لگ جاؤ، اس کے بعد آگے کا جو ہونا ہے اللہ تم کو طاقت دینا ہے، تمہارا غلبہ عطا کرنا ہے، اللہ بات کی بات ہے، لیکن تمہاری بس کی جو ذمہ داری ہے تم وہ ادا کرو۔ تمہاری بس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی پلانس یہ ہے کہ تم اپنے پلانس بناؤ، اپنے بچوں کی ایمان کی تربیت کے لیے اپنا نظام بناؤ، نصاب بناؤ، سلیبس بناؤ، اسکولز قائم کرو، کالجز قائم کرو۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری، جب تم پڑھائی میں آگے بڑھو گے تمہارے پاس علم کی طاقت ہوگی، دین کے علم کی اور دنیا کی علم کی، اب تم کیا بھی کر سکتے ہو، اللہ تم کو غلبہ عطا کرے گا۔ یہی حال آگے ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ حال ہوا۔ مسلمان پہلے مغلوب تھے، بعد میں اللہ مسلمان کو غلبہ عطا کیا۔ جب مغلوب تھے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ انہوں تمہارے بارے میں کافر بنانے کی سوچ میں ہے، تمہیں ان کو تمہارے پاس طاقت نہیں کہ تم ان کو کچھ بھی نہ کرو، چھوڑ دو ان کو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف سے تمہارے لیے غلبہ آئے گا، وہ طاقت آئے گی، افراد تم کو ملیں گے، تب تم ان کو کیا بھی کر سکتے ہو۔ یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب اگر ان کے سمجھنے کے حساب سے ویسا تو مسلمان کمزور نہیں ہے، 30 کروڑ سے 35 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی صرف ہندوستان کے اندر ہے۔ اب تم کو ڈرنا کس بات کی ہے؟ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ تم اپنے حساب سے اپنی قوم کو تیار کرو، علمی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنے افراد کو تیار کرو۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ظاہری اعتبار سے اللہ تم کو غلبہ عطا کرے گا۔ تم باطنی اعتبار سے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، ان کی ذہنی اعتبار سے ان کو تیار کرو، ان کی تربیت کرو، پھر بعد میں جب تم اپنی بس کا کام کرو گے پھر اللہ اپنی طاقت کا کام کر کے دکھائے گا۔ وہی ہوا، جب مسلمان اپنے بس کا کام کیے، مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کیے، طاقت بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کو طاقت عطا کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے مسلمانوں نے، اللہ کے بندوں نے طاقت کے عطا کرنے کے بعد یہودیوں کی شرائطوں کو سمجھا۔ مسلمانوں کو جب طاقت ملی تھی، مسلمانوں نے یہودیوں کو مدینے سے ہی نہیں عرب سے ہی نکال دیا ان کو۔ پھر آخرکار یہ وقت بھی دیکھنے کو ملا دنیا کو کہ پھر دنیا کی پوری قومیں، کون سا بھی ملک یہودیوں کو ایک بارش جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، وہ وقت دیکھنے کو ملا دنیا کو۔ آگے کی ایک بات یورپی، دیکھو آگے کی ایک بات، یورپی عیسائی یہود نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے اور قرآن پاک کی تردید میں 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں چھاپی ہیں۔ لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف میں مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ اور ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا یہ سب بے ڈھنگا پن، بالوں کا، لباس کا کلچر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے ذرائع ابلاغ سے، میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ان لوگوں نے کتابوں کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے ان لوگوں نے ہمارے دل دماغ کو کچا کیا ہے۔ یہی اس پر ہمارے دل دماغ کو خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے 6 لاکھ کی تعداد میں کتابیں شائع کی ان لوگوں نے۔ وہی ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنی کتاب تو نہیں پڑھے، اب ان کی کتاب بھی ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن ان کا جو کلچر ہے وہ ہمیں کیوں آ رہا ہے؟ فلموں کے ذریعے سے اور پھر دوسرے طور طریقے کے ذریعے سے وہ ہمارا کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اپنے کلچر کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یہی بات ہے، تاکہ مسلمان اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان عیسائی نہ بھی بنے تو کم از کم مسلمان باقی نہ رہے۔ یا تو ان کی پہلی کوشش کیا ہے؟ یا تو مسلمان اسلام سے باہر آ جائیں، ہمارے مذہب میں آ جائیں، نہیں تو کم سے کم مسلمان وہ چونکہ تھوڑے چھوٹے موٹے کام تو کرتے رہیں وہ لوگ، لیکن فکری ذہنی اعتبار سے وہ لوگ کافر ہو جائیں، ان کی وہ سوچ ہے۔
اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو، اپنے نسل کو ہمیں اسلام پر جینے مرنے کو ہمیں سبق پڑھانا ہے. ہمارا کلچر، ہمارا طور طریقہ، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا ثقافت ان کو پڑھانا، بلکہ ان کو پلا دینا ہے بچپن سے ہی. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا تمدن ہے، یہ ہمارا طور طریقہ ہے، ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے. ان کو بتانا چاہیے بچپن سے ہی. ورنہ اگر ہم اپنا طریقہ نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارے بچے غیروں کے طریقوں کے، ہمارے بچے عاشق ہو جائیں گے، پھر ان کے طریقے کو اختیار کرتے کرتے پھر بعد میں ان کا مذہب اختیار کر لیں گے. پہلے تہذیب بدلتی ہے، بعد میں مذہب بدلتا ہے. پہلے فکر بدلتی ہے، بعد میں پھر مذہب بدلتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اسلامی فکر ان کو دیں، اسلامی ان کو تربیت کریں. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہونا ہے وہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بس کا ہم کو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہود و نصارہ کی چالوں کو سمجھ کر اپنی نسل کی، اپنے ایمان کی تربیت کی فکر اور اپنے بچوں کے تعلیمی نظام کو منظم بنانے کی توفیق عطا فرمائے.